آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے دونوں سپارے مکمل کر دیے. سورہ ابراہیم، سورہ رات، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر کی تلاوت اور سورہ نحل کی تلاوت ہم نے کی. صبح 14 سپارے ہو چکے. ایک دو سوال آپ سے کر لیتا ہوں، دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج ہم نے ایک ایسی آیت ایک ایسی آیت ہم نے پڑھی ہے، دعا ہے جو ہم بڑی مشہور دعا ہے. بتا سکتا ہے کہ کون سی دعا میں پڑھی ہے سننے والے رب جعلنی رب جعلنی کس بارے میں؟ 13 سپارے کے اینڈ پر آتی ہے. کیونکہ عام پڑھتے رہتے ہیں ہر نماز رب جعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی اور بنا ہوا تقبل دعا ہے. تو یہ ہے کہ کس وجہ سے 13 سپارے کے آخر میں آتی ہے. یاد رکھنے کی چیزیں کوئی نالج کے لیے ہوتی ہیں. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کچھ دن پہلے ٹی وی دیکھا، افطار کا پروگرام تھا. پریزنٹر نے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ البلد الامین، کہ امن کی زمین اور امن کی جگہ کون سی ہے، امن کا شہر کون سا ہے. قرآن نے کہا البلد الامین. اب آڈینس سن رہے تھے تو کسی نے کہا بیت المقدس. تو ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جس کا علم اتنا زیادہ تھا کہ قرآن میں لفظ ہے البلد الامین کہ کون سی جگہ ہے، امن کی زمین، امن کا شہر کون سا ہے. تو ایک آدمی بولا، اس نے کہا کہ ملتان شہر بھی ہے. تو اس ساتھ میں ضرور کیا کر سکتے ہیں تو کہ ملتان شہر کہاں سے ہے. مطلب یہ ہے کہ تھوڑا انسان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک یہ ربی جاننے کا ہو گیا معلومات کے لیے. ایک اور چیز ہے آیت الکرسی. ہم ہر بار اکثر پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ یہ آدمی ڈیفینیٹلی جنت میں جائے گا سوائے موت کا انتظار کر رہا ہے. آیت الکرسی ہر نماز کا پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی کس بارے میں ہے؟ تیسرے سپارے کے شروع میں آتی ہے. پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سارا پتہ ہے، لیکن ایسے اس لیے تاکہ تھوڑا جگانے کے لیے کہ واقعہ ہم بات چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں. تیسری چیز ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اکثر دعا پڑھتے رہتے ہیں. یہ کس بارے میں ہے؟ ہاں، دوسرے سپارے کے نصب میں. دوسرے سپارے نصب میں. چوتھی ایک اور بات بس، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کس بارے میں ہے؟ یہ 8ویں سپارے میں سورہ اعراف نصب سے تھوڑا سبحان اللہ. آپ نے سمجھ دعا نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر. یہ 4 باتیں. اب ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک تو چیز یہ کیا ہے، وہ ایک مکالمہ ہے. قیامت کا دن ہوگا، لوگ شیطان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے شیطان ایسا ہے، شیطان کی وجہ سے ہم گئے دوزخ میں چلے گئے، شیطان نے ہم نے ورلا دیا، سارا کچھ کہے گا. اس وقت جب سارے لوگ شیطان کو وار کر رہے ہوں گے، شیطان کہے گا میرا کیا قصور ہے. وہ اپنی برات کا اعلان کر دے گا کہ آپ جو تم اپنا کام کرو، میں تو اپنا کام کر دیا تھا، تم خود ہی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میں کیا کرتا، میری باتوں کیوں سنی تھی تم نے. وہ مکالمہ میں بیان کیا گیا. پھر روح اور جسم کا مکالمہ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ روح کہے گی اللہ تعالیٰ میرا قصور نہیں تھا، میں تو روح تھی. اب جسم تھا، ہاتھ لگاتا تھا، چوری کرتا تھا، سارا کرتا تھا، میرا کیا قصور ہے. جسم کہے گا اللہ تعالیٰ میرا قصور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں جسم تھا، روح نہ ہوتی پڑا رہتا. اب کیا ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے تاکہ دوزخ میں نہ جائیں. اب یہ اس بلیم کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرے گا. اور مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا 2 آدمی ہیں، ایک ہے نابینا بلائنڈ ہے اور ایک ہے لولا جو چل نہیں سکتا. اب دونوں نے پروگرام بنایا کہ اس باغ میں ہم نے چوری کرنی ہے، باغ میں چوری کرنی ہے. اندھے نے کہا کہ میں تو چل سکتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا. تو کیسے کس طرف باغ ہے مجھے کیا پتا. لولے نے کہا میں دیکھ تو سکتا ہوں مگر چل نہیں سکتا. ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں. اس نے کہا تم مجھے اٹھا لو، اندھے سے کہا تم مجھے اٹھا لو، میں تمہیں راستہ بتاتا جاؤں گا اور جا کر چوری کر لیں گے. اب وہ لولا جو تھا وہ بتاتا جا رہا تھا کہ آپ ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، اور وہ چلتا جا رہا تھا. اور دونوں باغ میں پہنچے، چوری کی. اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ قصور کس کا ہے. وہ کہیں دونوں کا قصور ہے. اللہ فرمائے گا اسی لیے روح اور جسم دونوں کا قصور ہے. سبحان اللہ. یہ معاملہ ہوگا. مطلب کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کی بارگاہ میں عذر قبول نہیں ہوگا. تو آج کا ٹائم ہے کہ انسان جو محنت کر لے، کچھ نیکیاں کما کر آگے کے لیے بھیج دے. ورنہ جب موت انسان کی آ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر جو کیا آگے پھر یا جزا ہے یا سزا جو بھی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ایک اور چیز جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ قرآن پاک میں اس بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. کسی اور کتاب کو اللہ نے پروٹیکشن کی گارنٹی نہیں دی. تو رات بھی آئی, زبور بھی آئی, انجیل بھی آئی, ساری آئیں, تو سب کتابیں جو پروٹیکشن نہیں تھی, گارنٹی نہیں تھی, تو لوگوں نے چینج کر لی. مگر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے کیا کیا, اللہ نے گارنٹی دے دی کہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 گارنٹیاں دی ہیں. کتنی؟ 2 کے بعد یاد رکھنے والی. ایک گارنٹی کیا ہے کہ اس امت کی کتاب چینج نہیں ہوگی, حافظ قرآن پیدا ہو گئے. اب بچے 13 سال کے بچے, 12 سال کے بچے, چھوٹے بچے 6 مہینے, ایسا بھی ریکارڈ ہے 6 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے. وہ کیا ہے کہ میریکل ہے, اللہ کا معجزہ ہے, تاکہ قیامت تک لوگوں کے سینوں میں بھی قرآن رہے اور کتابوں میں بالکل چینج نہ کر سکے. ایک حافظ قرآن ہے جو ہی کرے گا, دوسرا حافظ قرآن کسی اور جگہ ہے, الگ نہیں پڑھیں گے, ایک ہی طرز, ایک ہی طریقہ, ایک ہی لفظ ہوگا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری گارنٹی کون سی ہے؟ دوسری گارنٹی بڑی خاص ہے, اور وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ آخری دن تھے اور آخری ٹائم تھا مدینہ پاک میں, تو آپ ہر سال احد کے مزارات کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, صحابہ کو ساتھ لے کر. اس دن بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ چلے گئے اور آپ نے ممبر بچھایا, اور ممبر پر بچھا کر آپ نے تقریر فرمائی, اور آپ نے فرمایا, باتیں کرتے رہے, تو آپ نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اللہ کی عزت کی قسم مجھے اس بات کا خوف کبھی نہیں رہا, اب نہیں رہا مکمل طور پر, کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شرک نہیں کرو گے تو ہی کیا, باقی دنیا میں پھنس جاؤ گے, دنیا کے معاملات ہوں گے, اس میں غرق ہو جاؤ گے. مگر ایک بات کی, جو 23 سال 23 ایئر, 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں, 23 سال میں نے اتنی محنت کی ہے. باقی پیغمبر بھی محنت کرتے رہے, مگر اس کو کیا ہوا, جو ہی پیغمبر چلے جاتے تھے پروفٹ, اس کے بعد لوگ اس سے پوجا شروع کر دیتے تھے, اور شرک بار بار آ جاتا تھا. مگر آقا علیہ السلام کی شان ہے, یہ آپ کی شان محبوبیت, کہ اللہ نے آپ میں ایسا معاملہ کیا کہ 23 سال میں اتنی محنت کی کہ آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے شرک پلٹ کر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اور آپ نے گارنٹی ویسے نہیں دی, آپ نے فرمایا کہ واللہ, اللہ کی عزت کی قسم, سبحان اللہ, قسم کھا کر کہا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو. سبحان اللہ. اور یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک بات جو زبان سے نکلی ہے, اس کو ماننا ہی تو ایمان ہے. سبحان اللہ. نہیں مانے گا تو ایمان سے انسان چلا جاتا ہے. اب ایک طرف آقا علیہ السلام یہ گارنٹی دیں کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا, اور اس دوسری طرف اس ایسے مذہبی تنگ قسم کے ذہن ہیں کہ جو ہر وقت امت کو شرک کا ہی تانا دیا دیتے رہتے ہیں, کہ شرک اور بدعت اور شرک و بدعت کر کے خراب کر دی ہے. تو جب آقا علیہ السلام فرما دیا ایز اے گروپ, ایز اے مسلک, ایز اے طبقہ, کوئی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان, اب یہ چیزیں جو ان کو شرک کہنا کیا, کہ ہاتھ چوم لیے شرک ہو گیا, یا ایسے ہو چلتا ہاتھ اٹھا لیے دعا کے کریے, یا سلام کر دیا, ان چیزوں کو یہ نادانی ہے. آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا. پھر آخری بات یہ ہے کہ باتیں نہ شروع ہو جاتی ہے, تو آپ بعض کو قرآن پاک جب پڑھتے ہیں نا, آپ حیران ہو جاتے ہیں. اب ایک ہی واقعہ آدم علیہ السلام کا ہے, کئی جگہ بیان کیا گیا, پہلے سے بارے میں بیان کیا گیا, یہاں بھی بیان کیا گیا, ہر جگہ جب بیان کیا گیا اس کے الفاظ بڑے پیارے, الفاظ جدا ہیں, ان کا طریقہ کار جدا ہے, ان کا بیان کرنے کا انداز جدا ہے, اور آپ حیران ہو جاتے ہیں. جو آپ قرآن کی ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کلام کا معجزہ ہے, کہ وہی واقعہ وہی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے, پھر سارا کچھ ہوا, شیطان نے یہ کہا, سجدے سے انکار کیا, باتیں وہی ہیں. مگر سورہ بقرہ میں پڑھیں تو اس کا انداز اور ہے, اس کا ٹیسٹ ہی اور ہے, اس کا آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا لہجہ ہی اور ہو جائے گا. اور یہاں جب پڑھیں سورہ اس میں پڑھیں گے سورہ ہجر میں, تو وہ اس کا انداز ہی اپنا کیا ہے کہ اللہ کا معجزہ اور کلام ہے. اس لیے اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مکہ کے جو کافر تھے وہ کہتے تھے عربی ہیں ہم تو دنیا ساری کو عجم کہتے ہیں کہ گونگے ہیں, یہ کیا دنیا ساری گونگی ہے, ہم عرب لوگ ہیں, ہماری فصاحت و بلاغت ہماری لینگویج ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات, ہماری زبان میں ہماری لینگویج میں ایک کلام ایسا نازل ہوا کہ جس کو ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. یہ بات ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان لذتوں سے آشنا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہمارے رمضان کے سارے روزے اللہ قبول فرما. یا اللہ پاک رمضان کی تراویح اللہ قبول فرما. یا اللہ پاک رمضان کی اس بابت پر ساتھوں میں رب جو دعائیں ہم نے کی ہے, جو کی ہیں وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں کی وہ بھی عطا فرما, اور بہت زیادہ دعائیں کثرت کے ساتھ مانگنے تو بھی عطا فرما, اور ہماری ساری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہ معاف فرما, ہم
سے راضی ہو جا، دنیا آخرت میں ہر جگہ ہم سے راضی ہو جا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام برکت عطا فرما، ہم سب کے نیک حاجات کو پورا فرما، جو پریشان ہو کی پریشانی کو دور فرما، جو مالی مشکلات ہیں ان کو ساری دور فرما، کسی وجہ سے کوئی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے والدین اعزاء اقربا جن سے پردہ فرما کے سب کی بخشش فرما، ہماری اولادوں کی خیر فرما، ان کو نیک و صالح فرما، صحیح عقیدے پر رکھ، قیامت تک یا اللہ کو سے نیک و صالح رکھ، اور قیامت تک ہمارے لیے سب کو جاری بن جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.